سورہ ملک کی فضیلت آیت نمبر 1 میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، یعنی بادشاہی ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس سورت کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہیں، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور ترمذی میں منقول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 آیات ہیں جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی ہیں، چنانچہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسے مانع اور منجیہ کہا گیا ہے، یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی، بچانے والی۔ اس لیے اکثر مشائخ کا معمول رہا ہے کہ وہ اسے نماز عشاء کے بعد بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ مشائخ کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو صاحب حال ہوں، خواجگاہ، متقی اور پرہیزگار لوگ، بزرگ، اکابرین، صوفیاء، علماء، صوفی، متقی، مذہبی علوم میں فائق، پارسا، پاک دامن، نیک بخت آدمی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں۔ جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا یہ تب تک اس کی حفاظت فرمائے گی جب تک وہ اسے جنت میں نہ داخل کروا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ملک عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ تب تک بستر مبارک پر سونے کے لیے نہیں جاتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبارک الذی بیدہ الملک اور الف لام میم تنزیل القرآن کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورہ ہے جو سورہ یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرے گا، یہ سورہ اس کے لیے اس وقت تک درخواست کرتی رہے گی جب تک کہ وہ اسے جنت میں داخل نہ کروا دے۔ حضرت عبید اللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ میری آرزو ہے کہ سورۃ الملک ہر مسلمان کے قلب میں بسا ہوا ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص بے خبری میں کسی کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کی شروع سے آخر تک تلاوت کی۔ تب اس نے ایک آواز سنی کہ یہ نجات دینے والی سورہ ہے، بس اس نے یہ کیفیت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی یہ سورہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ کے متعلق خالد بن مدام کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قبر میں لڑیں گی اور کہیں گی، اے اللہ، اگرچہ ہم تیری کتاب میں سے ہیں مگر تو اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول فرما۔ یہ سورہ پرندوں کی طرح اپنے پروں کو پھیلا دے گی اور اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی۔ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے کہ جو کوئی ہر رات کو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کی کتاب میں یہ ایک سورہ ہے، جو بھی روزانہ رات میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس سورت کو کسی کام کے لیے 41 مرتبہ پڑھے اس کی تمام مشکلیں آسان ہوں گی اور ہر مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہر شب کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سویا کریں تو باعث برکت ہے اور ہر مقصد پورا ہوگا، عذاب قبر سے معافی ہوگی اور نور معرفت حاصل ہوگی اور روشن ضمیر ہوگی، پوشیدہ باتوں سے آگاہی ہوگی، سعادت ابدی حاصل کرے گا، دنیا کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرے گا۔ نیا چاند دیکھتے وقت جو شخص اس کو پڑھ لے وہ تمام مہینے خوش و خرم رہے۔ اس کا نقش لکھ کر جس مطلب یا مقصد کے لیے پاس رکھا جائے وہ انشاءاللہ بہت جلد پورا ہوگا۔ آنکھ دکھنے پر 3 بار روزانہ 3 روز پڑھ کر دم کرنا مفید ہے اور دفع تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن اور سنت کی روشنی سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔